جب مولا علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیتیں کر چکے تو فرمایا کہ اے حسن، جب میں اس دنیا سے چل بسوں تو مجھے غسل و کفن دینا اور اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ خنوت کے ساتھ کہ جو کافور جنت میں سے ہے اور جسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے لیے لائے تھے، اس سے خنوت دینا، اور جب مجھے تابوت میں رکھو تو اس کے اگلے حصے کو نہ اٹھانا بلکہ اس کی پچھلی طرف سے اٹھانا، اور جدھر میرا تابوت جائے اس کی پیروی کرنا، اور جہاں جا کے وہ رک جائے تو سمجھ لینا کہ میری قبر وہاں ہے۔ بس پھر میرا جنازہ زمین پر رکھ دینا، اور اے حسن تم مجھ پر نماز پڑھنا اور 7 تکبیریں کہنا، اور یہ جان لو کہ میرے علاوہ کسی کے لیے 7 تکبیریں جائز نہیں ہیں سوائے تمہارے بھائی حسین کے اس فرزند کے کہ جو قائم آل محمد اور اس امت کا مہدی ہوگا اور مخلوق کی ناہمواریوں کو درست کرے گا۔ اور جب میری نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ تو جنازے کو اٹھا کر وہاں کی مٹی کھودنا، تو کھدی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد اور لکڑیوں کا ایک تختہ تمہیں ملے گا کہ جو میرے جد نوح علیہ السلام نے میرے لیے بنایا تھا۔ بس مجھے اس تختے پر لٹا دینا، اور 7 بڑی اینٹیں وہاں تمہیں ملیں گی، انہیں میرے اوپر چن دینا۔ اے حسن پھر تھوڑی دیر توقف کرنا، اور اس کے بعد ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں دیکھنا تو میں وہاں موجود نہیں ہوں گا، کیونکہ میں تمہارے نانا رسول خدا سے جا ملوں گا۔ اگر نبی مشرق میں سپرد ہو اور اس کا وسیع مغرب میں دفن ہو تو ضرور پروردگار عالم اس وسیع کی روح اور اس کے جسم کو نبی کی روح اور اس کے جسم کے پاس بھیج دیتا ہے۔ بس پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی قبور میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ بس پھر میری قبر کو مٹی سے بھر دینا اور اسی جگہ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ بس جب دن چڑھ جائے تو تابوت ناکے پر رکھ کر کسی کو دینا کہ وہ مدینے کی طرف لے جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں کہاں دفن ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قبریں 4 جگہوں پر بنانا، ایک مسجد کوفہ میں، دوسری رہبہ کے درمیان، تیسری نجف میں، اور چوتھی جادہ میں بن خمیرہ کے گھر میں، تاکہ کسی کو میری قبر کا پتہ نہ چلے۔ یہ قبر کا خفیہ رکھنا اس لیے تھا کہ مبارہ خوارج اور بنی امیہ کے جو انتہائی قسم کے دشمن اور حضرت علی علیہ السلام کے عدو تھے، کہیں قبر سے باخبر ہوں اور وہ یہ ارادہ نہ کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کا جسد اطہر وہ منافق قبر سے نہ نکال لیں۔ علی اور شیعان علی کے دشمن ہر دور میں اسی طرح شکی القلب رہے ہیں۔ امیر المومنین کی قبر مبارک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک محفی رہی، یہاں تک کہ بعض اصحاب اور شیعہ حضرات اپنے جد بزرگوار کی زیارت کرنے اور جائے قبر بتانے سے واقف ہوئے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں تو تمام لوگوں کے لیے مرکز منور ظاہر ہو گیا۔ الغرض امیر المومنین اپنے کفن اور دفن کے متعلق تمام تفصیلات بتانے کے بعد اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ وقت بہت نزدیک ہے کہ جب فتنے ہر طرف سے تمہارا رخ کریں اور اس امت کے منافق اپنے دیرینہ بغض اور کینے تم سے نکالیں اور تم سے انتقام لیں، تو تم پر صبر کرنا لازم ہے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ خصوصی طور پر تمہارے اوپر بہت سے فتنے اور مصائب وارد ہوں گے۔ اے ابا عبداللہ، تمہیں یہ امت شہید کرے گی، تمہیں اس مصیبت پر صبر کرنا لازم ہے۔ بس پھر تھوڑی دیر ہی کے بعد آپ پر نقاہت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا کہ رسول خدا اور میرے چچا حمزہ اور بھائی جعفر طیار میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی آؤ علی، ہم تمہارے مشتاق ہیں۔ بس پھر آپ نے نگاہیں موڑ لیں اور اپنے اہل بیت کو دیکھا۔ آپ نے نگاہیں موڑ کر اپنے اہل بیت کو دیکھا اور فرمایا کہ سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا سب کو حق اور صداقت کے راستے پر قائم اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے بعد تمہارا خدا حامی و ناصر ہو اور وہ نصرت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جبین مبارک پسینے سے تر ہو گئی
اور آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اور پاؤں دراز کر لیے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس یہ کہہ کر قدم شہادت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت گریہ و زاری کی صدا بلند ہو گئی امیر المومنین کے گھر سے۔ تب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بس تمام شہر کوفہ سے گریہ و نالہ کی فغاں بلند ہوئی آپ کی وجہ سے، مثل اس دن کے بلند ہوئی کہ جس دن رسول اللہ نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ زمین و آسمان نے گریہ کیا، فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کی آواز فضا سے سنائی دینے لگی اور نوحہ و گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بس پھر امام حسنین علیہ السلام آپ کو غسل دینے لگے۔ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی غسل میں مشغول ہوئے، امام حسین پانی ڈالتے تھے اور امام حسن علیہ السلام غسل دیتے تھے، اور کسی کی ضرورت نہ تھی کہ جسم کو ادھر سے ادھر پھیرے، بلکہ غسل کے وقت خود بخود جسم مطہر اس طرف سے اس طرف پھرتا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آپ کے جسم اطہر سے آتی تھی۔ بس جب غسل سے فارغ ہو چکے تو امام حسن نے آواز دی کہ بہن میرے نانا کا خنوت لے آؤ۔ بس جناب سیدہ زینب جلدی سے مولا علی علیہ السلام کے خنوت کا حصہ لے آئیں کہ جو رسول خدا اور جناب فاطمہ زہرا کے حصے کے بعد رہ گیا، اور یہ اس خنوت میں سے تھا کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ بس جب اس خنوت کو کھولا گیا تو سارا شہر کوفہ اس کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور پھر تابوت میں رکھا گیا۔ امیر المومنین کی وصیت کے مطابق تابوت کے پچھلے حصے کو امام حسنین علیہ السلام نے اٹھایا اور تابوت کے اگلے حصے کو جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا۔ آپ کو نجف کی طرف کہ جو کوفے کے پست پر ہے اس طرف لے کر چلے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، لیکن امام حسن نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت امام حسین گریہ کرتے اور کہتے کہ لا حول ولا قوت، اے بابا آپ کے غم سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم امیر المومنین کا جنازہ جس درخت کے پاس سے گزرتا تھا، بس جب جنازہ قبر کی جگہ پر پہنچا تو تابوت خود زمین پر آ گیا۔ پھر جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا۔ امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیریں کہیں۔ گنتی کے وہ چند لوگ کہ جنہیں جنازے کی معیت میں ساتھ آنے کی اجازت تھی، انہوں نے اور ملائکہ نے امام حسن کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کے بعد جنازہ وہاں سے ہٹا کر اس جگہ کو کھودا گیا تو اچانک کھودی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد ظاہر ہو گئی۔ قبر کے نیچے ایک تختہ بچھا ہوا تھا کہ جس پر ایک تختی تھی کہ جس پر خط سریانی میں 2 سطریں تحریر تھیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ قبر ہے کہ جسے نبی نوح علیہ السلام نے علی وصی محمد کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے کھودا ہے۔ جب چاہا کہ حضرت کو قبر میں داخل کریں تو عاطف غیبی کی آواز سنی گئی: اتارو اسے پاک و پاکیزہ، کیونکہ حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ پروردگار عالم تمہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی کی قبر کو بند کر دینے کے بعد ایک اینٹ سرہانے کی طرف سے اٹھائی گئی تو قبر کے اندر دیکھا تو قبر میں کچھ بھی موجود نہ تھا کہ اچانک عاطف غیبی کی آواز سنی گئی کہ امیر المومنین خدا کے صالح بندے تھے، اللہ نے انہیں اپنے پیغمبر کے پاس بھیج دیا ہے، اور اسی طرح پروردگار انبیاء کے بعد اوصیاء کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتا ہے۔ بس جب صبح ہوئی تو مصلحت کی بنا پر ایک تابوت حضرت کے گھر سے نکالا گیا اور کوفے کے باہر امام حسن نے اس تابوت پر نماز پڑھی اور اس تابوت کو ایک کی طرف روانہ کر دیا۔ بس جب آپ کی تدفین سے فارغ ہو چکے تو ساسا بن سہان عبدی نے آپ کی قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور کہا کہ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور کہا کہ بے شک آپ کی جائے پیدائش پاک و پاکیزہ، آپ کا صبر قوی
اور آپ کا جہاد عظیم تھا، اور جو آپ کی آرزو تھی اسے آپ نے پا لیا۔ بس اس کے بعد آپ نے بہت گریہ کیا اور دوسروں کو بھی رلایا، اور امام حسن اور امام حسین اور جناب عباس و یحییٰ و اون اور باقی تمام شہزادوں کی طرف رخ کر کے انہیں تعزیت پیش کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بوڑھا آدمی کوفے میں پہنچا اور وہ روتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ وہ آیا اور حضرت امیر المومنین کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مولا علی کے بہت سے فضائل پیش کیے۔ تمام لوگ خاموش تھے اور سب گریہ کر رہے تھے، لہٰذا جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے جتنا اس کو تلاش کیا وہ نہ مل سکا۔ بس پھر بیان کیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور ان کے کلمات امام کی شہادت بمنزلہ زیارت حضرت امیر المومنین اور معتبر کتابوں میں باب زیارت نقل کیے گئے ہیں۔